برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے 8 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول کی ملاقات۔ مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے عاشقان رسول کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ برمنگھم انگلینڈ میں بزنس کمیونٹی اور مختلف پروفیشنل سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے والدین اور دیگر مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی ترغیب دلائی۔ ڈاکٹر ماجد کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ اول تو یہ کہ جب طبیعت پوچھی گئی، گلے شکوے یہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ یا مراد یہ نہ ہو کہ میں ٹھیک ہوں آزمائش میں، دیکھیے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ یہ کہ اب ادھر درد ہے تو ادھر درد ہے، تو یہ اس نے آنے والے نے پوچھا نہیں تھا، تو یہ آپ اپنے طور پر ڈاکٹر کو تو ضرورتاً بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ملنے والے کو بتانے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ ضرورت کے خلاف ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ بلا وجہ کسی کو اپنی مرض اور تکلیف بتانا، یہ شکایت کرنا کہلاتا ہے۔ بیماری دی کس نے، ہے نا؟ حقیقت میں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ جو کچھ ہے، تو یہ گویا اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ اللہ نے دیکھو مجھے ڈال دیا بستر پہ، دیکھو پورا بدن دکھا دیا ہے، دیکھو میرے بیٹے بھی مجھے نہیں پوچھتے۔ یہ صبر نہیں کہلا گئی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے۔ صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کرے اور چپ رہے۔ اس طرح انشاءاللہ کریں گے تو صبر بھی آئے گا۔ پھر کربلا والوں کو یاد کریں کہ کربلا والوں پر جو آزمائشیں آئی تھی، دانا پانی 3 دن تک پانی بند رہا، اور جو مطلب ہے کہ ہزاروں کے لشکر نے ایک، وہ تو گھرانہ تھا، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، خواتین بھی تھی، اور سب یہ مطلب مختصر سا قافلہ تھا، جو فوجی لشکر نہیں تھا، اور سامنے فوجی لشکر۔ تو یہ مطلب جو ان پر جو ظلم و ستم کی آندیاں ان لوگوں نے چلائیں دشمنوں نے، تو اس کے باوجود اس حسینی قافلے نے صرف صبر کیا، گلا شکوہ نہیں کیا۔ تو اتنی مصیبتیں تو ہم پر آنے سے رہی، ہم کو تو خواب میں بھی نہیں آ سکتی ہم پر، جو ان کی آزمائشیں آئیں۔ ہم تو ہماری مشکلیں آسان ہیں، تھوڑی ہے۔ ہاں چلو بدن میں تکلیف ہے، یہ تو پنکھا بھی سر میں گھوم رہا ہے، وہاں تپتا ہوا صحرا تھا، فریج بھی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی میسر ہے، اچھا اے سی بھی چل رہا ہے، اور بولو وہ تو دھوپ میں تھے اور پیاس سے زبانیں سوکھ رہی تھیں۔ اس طرح مطلب ہے کہ ہم ان کی مصیبتیں جو ان پر آزمائشیں آئیں، اس پر اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں ہلکی لگیں گی۔ اس پر غور کریں اور صبر سے کام لے، کسی کو بلا ضرورت تذکرہ نہ کرے۔ اگر تذکرہ کرنا پڑ جائے کسی کو ضرورتاً، تو صحیح ہے کہ اتنا کرے جتنی ضرورت ہے۔ اب خالی اس نے بٹن دبا دیا، آپ نے ساری فائل کھول دی، تو یہ بھی نہ کریں۔ ہے بہت مشکل کام، بندے سے رہا نہیں جاتا، تو بولتا رہتا ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بے اندازہ اور بے حساب ثواب دیا جائے گا۔
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدت ظلہ العالی نے بروز بدھ 8 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول سے عام ملاقات کی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، قافلوں میں آئے ہوئے اسلامی بھائی، طلباء کرام اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی شامل تھے۔ عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیتے ہیں انگلینڈ برمنگھم سے، جہاں بزنس کمیونٹی اور مختلف پروفیشنلز میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے شرکاء کو والدین اور دیگر مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ ڈاکٹر ماجد کے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب بھی کیا گیا۔ تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ انگلینڈ کے سٹی برمنگھم میں بزنس کمیونٹی اور مختلف پروفیشنلز عاشقان رسول کی نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری سے ملاقات و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر اراکین شورا حاجی خالد عطاری اور حاجی محمد رفیع عطاری سمیت نگران UK مشاورت اور دیگر مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے، جبکہ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے والدین اور دیگر مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی ترغیب دلائی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مساجد و مدارس کی تعمیرات کرتے ہوئے نیکی کے ان کاموں میں حصہ لینے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران نگران شورا نے 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو نیوک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کی دعوت دیتے ہوئے اپنے اپنے شعبے کے عاشقان رسول کو بھی اپنے ہمراہ اجتماع میں لانے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتیں پیش کی۔ اس موقع پر نگران شورا، اراکین شورا اور موجود ذمہ داران و عاشقان رسول نے ڈاکٹر ماجد کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اب خبر دیں گے آپ کو ترکیہ سے، جہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں تلاوت و نعت کے بعد رکن شورا حاجی محمد اسد عطاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا، جس کا عربی میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ مزید محمد نعمان عطاری کی اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کی شہر ادنا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عرب عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھے جانے کے بعد رکن شورا حاجی محمد اسد عطاری مدنی نے سنت بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے محبت و عشق رسول کو اپنے سینوں میں اجاگر کرنے کے لیے خوب درود و سلام پڑھنے اور سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی بسر کرنے اور توبہ و استغفار کرنے کا ذہن دیا۔ اس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اسی دوران عرب مبلغ دعوت اسلامی نے بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے، جن میں مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات کے ساتھ ساتھ ذکر، دعا اور صلاۃ والسلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ہفتہ وار دینی کام ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع علم دین کا نور پھیلانے اور سنتوں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ قاری صاحبان کے تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کی اور قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 9 جولائی کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے آخری لمحات کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر، دعا اور صلاۃ والسلام کا سجدہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 9 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول، جامعات المدینہ و مدارس المدینہ کے طلباء و اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہفتہ وار اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و کلام سے ہوا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ امنگیں جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی کا آخری لمحات کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے کہنا تھا، یہ دنیا یقیناً بے وفا ہے، جسے ملتی ہے اسے بھی کھا جاتی ہے، اور جسے نہیں ملتی اسے اپنی طلب میں ایسا لگا دیتی ہے کہ اسے ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اور سمجھدار وہ ہے کہ جو اس سے اپنے منہ کو پھیر لے، اپنا منہ پھیر لے اس سے، ہائے ہائے، اور اللہ پاک کی طرف چلنا شروع کر دے، اس دنیا سے اپنے منہ کو پھیرے اور اللہ پاک کی طرف چلنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیے اس دنیا کی حقیقت ہمیں قبرستان میں جا کر نظر آتی ہے۔ عبرتناک بات یہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بشر بن مروان جو حکمران تھا اس کی وفات ہوئی، اسے دفن کیا گیا، کچھ ہی دن کے بعد ایک اسود نامی ایک عام شخص اس کی وفات ہوئی، اس شخص کی قبر بھی بشر بن مروان جو حکمران تھا اس کے ساتھ رکھی گئی۔ کہا کچھ ہی عرصے کے بعد آپ فرماتے ہیں جب میرا گزر ان دونوں قبروں کے پاس سے ہوا، میں پہچان نہیں رہا تھا بشر کی قبر کون سی اور اسود کی قبر کون سی ہے، اس بادشاہ کی قبر کون سی ہے اور اس عام آدمی کی قبر کون سی ہے۔ کہا میرے سامنے کوئی فرق نہیں تھا۔ پیارے اسلام بھائی، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ہفتہ وار اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و دعائیں پڑھائی گئیں، جبکہ ذکر اللہ اور دعا کا سجدہ بھی ہوا، جس کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام بھی پیش کیا گیا۔ عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ سنت و بھرے بیان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سنتوں کو اپنا کر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا بیان فکر آخرت پہ تھا، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ جو میں نے سنا اور جو میرے دل کو بات اچھی لگی وہ یہ ہے کہ جب ایک مومن بندے کی روح نکلتی ہے تو اس کو بہت سارے انعامات ملتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کے خاص بندوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ قیامت کے بارے میں اور سارا یہ مثلاً کہ آخرت کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم لگے ہوئے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دولت کمانے میں، یہ سوچتے نہیں کہ ہم نے جانا بھی ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج میں نے اس بیان میں یہ سیکھا کہ دنیا جسٹ فار فیو منٹس، لیکن آخرت ہی ہے سب کچھ۔ ہفتہ وار اجتماع میں عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسپیشل پرسنز نے بھی شرکت کی، جن کے لیے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے اشاروں کی زبان میں ہفتہ وار اجتماع پیش کیا۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 9 جولائی 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کے بارے میں آپ نے جانا۔ آپ کو بتائیں کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ان ہفتہ وار اجتماعات میں اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ چند مقامات کے مناظر آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت
دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ پروفیشنلز فورم اور شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت پچھلے دنوں مختلف شہروں میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پاکستان کے ترنول زون 2 میں شعبہ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ کے تحت 23 جون 2026 کو امارات ہیوی مشینری ٹریننگ سینٹر میں ٹرانسپورٹر اکمل خان نوشی مرحوم کے لیے ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی عاشقان رسول اور شعبہ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ نگران مجلس رابطہ برائے ٹرانسپورٹ نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ آخر میں نگران مجلس نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوڑے پل مغل پورہ میں نگران یوسی مشاورت و پروفیشنلز فورم کے ذمہ دار مطیع الرحمان اتاری کی والدہ کے لیے ایصال ثواب ہوا۔ اس موقع پر قرآن خوانی مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ ادھر کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 26 جون 2026 کو سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، شہیدان و اسیران کربلا علیہم الرضوان، سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت سید برکت اللہ، حضرت ابو سعید مخزومی، حضرت شاہ حمزہ، حضرت سید احمد جیلانی رحمۃ اللہ علیہم اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے رشتہ داروں، مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی بھی کی گئی۔ رکن شورا حاجی فضل رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا، مرحومین کو ایصال ثواب کیا، دعائے مغفرت بھی کروائی۔ 27 جون 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے نشتر ٹاؤن کی وینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں سینئر صحافی و اینکر پرسن افتخار احمد کے بھائی اور آغا سبتین کے والد آغا اقبال احمد خان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ آگے بڑھیں۔ لاہور پنجاب پاکستان میں 12 ماہ قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نے 1 جولائی 2026 کو مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت عام کی اور عاشقان رسول کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ نیز اسلامی بھائیوں نے دیگر مختلف دینی کاموں میں بھی شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نے 1 جولائی 2026 کو علاقائی دورے کیے اور مختلف مقامات پر چوک درس دینے کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ شرکائے قافلہ نے بازاروں، مارکیٹوں، دکانوں اور عوامی مقامات پر عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی۔ انہیں نماز کی پابندی، سنتوں پر عمل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و درود کی کثرت اور اچھے اخلاق اپنانے کی ترغیب دی، جبکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت شیر پاؤ کالونی، محمد علی کالونی اور مانسہرہ کالونی کراچی سندھ پاکستان کی مختلف مساجد میں 29 اور 30 جون 2026 کو نیک اعمال اجتماعات ہوئے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے شیرپا کالونی کی جامع مسجد دائرہ حبیب کے اطراف میں شعبہ نیک اعمال کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت دی اور مقامی اسلامی بھائیوں کو نماز کی پابندی کرنے، مساجد آباد کرنے، ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ بعد ازاں مسجد میں نیک اعمال اجتماع ہوا۔ 29 جون 2026 کو ہی شیرپا کالونی کراچی سندھ پاکستان کی جامع مسجد کنز الایمان میں بھی شعبہ نیک اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں نگران و ذمہ داران اور علاقے کے مقامی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت پائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے فضول گفتگو کرنے کے نقصانات پر سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کو فضول گوئی، غیبت، جھوٹ اور گناہوں بھری گفتگو سے بچنے، کثرت سے ذکر کرنے اور درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب شعبہ نیک اعمال کے تحت گلزار کالونی، محمد علی گوٹ، کراچی سندھ پاکستان کی جامع مسجد خواجہ غریب نواز کے اطراف میں بھی علاقائی دورہ ہوا۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مقامی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت اور نمازوں کی پابندی کرنے کا ذہن دیا۔ نیز
جامع مسجد خواجہ غریب نواز میں نیک اعمال اجتماع بھی ہوا۔ کراچی سے پاکستان کے ہی علاقے مانسیرا کالونی کی جامع مسجد الفتح غوثیہ میں نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں نگران ذمہ داران اور علاقے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی اہمیت اور گناہوں کی نحوست پر سنت و بھرا بیان کیا، وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے وقت کو فضولیات سے بچا کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان نیک اعمال اجتماعات کا مقصد معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکنا اور نیکی کے جذبے کو پروان چڑھانا بھی ہے۔ شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار و مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک بننے کے لیے امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 نیک اعمال کے رسالے پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا۔ اپنے ناظرین کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، مبلغ دعوت اسلامی نگران سب تحصیل مشاورت پر توقی خالد حسین اتاری مدنی کی والدہ 9 جولائی 2026 کو قضاء الہی سے وفات پا گئیں، جن کی نماز جنازہ پنجاب کے ہی شہر چھانگا مانگا میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مرحومہ کے اہل خانہ، عزیز و اقارب، نگران ڈویژن مشاورت شیخ و پورہ، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت قصور، دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور دیگر اشکان رسول نے شرکت کی۔ نماز جنازہ مرحومہ کے بیٹے مولانا خالد حسین اتاری مدنی نے پڑھائی، جبکہ نگران ڈویژن مشاورت شیخ و پورہ نے دعا کروائی۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں خبر دیں گے آپ کو نیپال سے، جہاں فیضان زمزم مسجد نیپال گنج میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلے کا راہ خدا میں سفر ہوا، جبکہ نیپال کے علاقے کرون میں مبلغین نے علماء کرام و عاشقان رسول کے ہمراہ ایک دن راہ خدا میں گزارا۔ مزید احوال جانتے ہیں سلیم اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں فیضان زمزم مسجد نیپال گنج نیپال میں مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول نے علم دین کی برکات سمیٹتے ہوئے قافلے میں سفر کی سعادت پائی۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں عاشقان رسول کی شرکت رہی۔ مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکائے قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز و دیگر فرائض علوم کے بارے میں آگاہی دی گئی اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دوسری جانب سانجا ڈسٹرکٹ کے علاقے کرون میں مبلغین دعوت اسلامی نے علماء کرام و مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے ہمراہ ایک دن راہ خدا میں گزارا، جہاں سنت و برے اجتماع کا انعقاد ہوا اور سنت و برے بیانات بھی کیے گئے اور مقامی عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی رہے۔ ادھر جامعۃ المدینہ نیپال گنج میں سرپرست اجتماع کا انعقاد بھی ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور ان کے سرپرستوں کی شرکت ہوئی، جبکہ جامعۃ المدینہ کے ناظمین و اساتذہ کرام اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سنت و برے بیانات کیے گئے اور شرکاء کو نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی، جبکہ سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیں گے یورپی ملک اسپین سے، جہاں شہیدان و اسیران کربلا کی یاد میں سنت بھرے اجتماعات میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے درمیان نگران ویسٹرن اسپین نے سنت بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات عثمان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یورپی ملک اسپین کے شہر و سویہ اور میڈرڈ میں قائم اسلامک سینٹرز میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا رضی اللہ عنہم کے اثر ثواب کے سلسلے میں سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ان سنت بھرے اجتماعات کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک اور مختلف کلام و منقبت بھی پڑھی گئیں، جبکہ نگران ویسٹرن اسپین نے سنت بھرے بیانات کیے اور نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہیدان و اسیران کربلا رضی اللہ عنہم کی عظمت و شان اور ان کی لازوال قربانیوں سمیت صبر و استقامت کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی اطاعت میں سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا، جبکہ شب و روز عبادات میں گزارنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دین متین کی خدمت و نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی۔ اس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ اختتام پر دعا و صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت فیصل آباد میں نماز سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں مبلغہ و نواسی امیر اہل سنت نے اسلامی بہنوں کو فرض علوم سیکھنے کی ترغیب دی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 16 جون کو فیصل آباد میٹروپولیٹن میں فیضان نماز سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں نواسی امیر اہل سنت نے
نے نماز کی اہمیت و فضیلت پر سنت و بھرا بیان کیا اور فرض علوم سیکھنے کے ساتھ اسلامی بہنوں کو نماز درست طریقے سے ادا کرنے کا ذہن دیا۔ دوران سیشن نماز کے فرائض، ارکان اور نماز کا طریقہ بتایا گیا۔ سیشن کے دوران اسلامی بہنوں کو نماز کے ضروری مسائل سیکھ کر اپنی عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے مکمل فیضان نماز کورس کرنے کی ترغیب دی گئی، جس پر کئی اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 10 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔